أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اور جب اللہ نے اقرار لیا نبیوں سے کہ آج جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے کتاب اور حکمت سے، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے سچ بتانے والا تمہارے پاس والی کتاب کو، تو ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی نصرت اور اس کا ساتھ دو گے۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کیا اور میرا یہ بھاری ذمہ قبول رکھا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر بعد کے لوگوں میں جو اس اقرار سے پھر گئے وہ لوگ بے حکم ہیں۔ اب کیا یہ غیر اللہ کا دین چاہتے ہیں، حالانکہ چاہ کر اور لاچار ہو کر آسمانوں اور زمین میں ہر کوئی اللہ کے سامنے جھکا پڑا ہے اور سب اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آپ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر اور ان کے پوتوں اور نواسوں پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی وہ سب ہم مانتے ہیں، اور تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی عطا کیا گیا ہم نے سب کچھ مان لیا۔ ہم کسی نبی میں جدائی نہیں مانتے، اور ہم کو تو مسلمان ہونے یعنی خدا کا حکم ماننے سے کام ہے۔ اور جو کوئی اس طریقہ اطاعت کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور ایسا آدمی آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ کیوں ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان کے بعد انکاری بنے، جبکہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول تو برحق ہے اور سارے نشان بھی ان تک پہنچ چکے تھے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی ان پر پھٹکار ہے، اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ لوگ ملعون ہیں۔ دھیما نہ پڑے گا، ایسے عذاب میں ہمیشہ کو رہیں گے اور انہیں پھر وقت نہ دیا جائے گا، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہوئے پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ بدراہ لوگ ہیں۔ یقیناً جو لوگ انکاری ہوئے اور انکار کی حالت میں مر گئے تو عذاب سے چھڑوانے میں ان میں سے کوئی زمین بھر سونا بھی دے ڈالے تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کو دکھ کی مار ہے اور کوئی ان کا مددگار بننے کو تیار نہ ہوگا۔